عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله انشاءاللہ حمد باری تعالیٰ کے ارشاد تیرنا کے پاک ہوگی، یہ مناجات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد دعا کریں گے. تو ہی مالک بغروں پر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی مالک بغروں پر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. تو ہی خالق جن و بشر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. دنیا جب پانی کو در سے رم جم برکاں برسے رم جم برکاں برسے ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے یہ ذکر سنایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. رات نے جب سر اپنا چھپایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا، چڑیوں نے یہ ذکر سنایا. نغمے بارے نیم سحر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. وصف بیان کرتے ہیں سارے، وصف بیان
ستارے سنگ و شجر اور چاند ستارے سنگ و شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوشبو تر ہے تسبیح خوشبو تر ہے یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ تو عبدی ہے تو ازلی ہے تو عبدی ہے تو ازلی ہے تیرا نام علیم علی ہے تیرا نام علیم علی ہے ذات تیری سب سے بہتر ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بخش دے تو ہم سب کو مولا بخش دے تو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا 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 بخش دے دو اتار کو مولا بخش دے دو اتار کو مولا بخش دے دو ہم سب کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا ہم نے حامد مل کر پڑھی الحمدللہ الحمدللہ آپ بھی جہاں پر بھی ہے میں ان تمام اسلامی بھائیوں سے ملتمس ہوں گزارش کرتا ہوں جہاں پر بھی رہتے ہیں پیارے محمد مسلم بھائیوں جہاں پر بھی رہتے ہیں ان سے میری گزارش ہے پیارے محمد میں جس طریقے سے پڑھ رہا ہوں آپ بھی کوشش کریں پڑھنے کی اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پیارے محمد مسلم بھائیوں دراصل یہ پریکٹس ہے یہ پریکٹس ہے کیونکہ پیارے محمد میں جمیل خالدی کیا وہ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے سبحان پیارے محمد سے بھائیو یعنی یہ جہنم سے آزادی کا دہا شروع ہو چکا ہے آپ سے میری ریکویسٹ ہے انشاءاللہ الحمدللہ میں پھر کل 6 بجے شام کے 6 بجے افطار سے پہلے انشاءاللہ میں حاضر آ جاؤں گا آپ اس وقت آ جائیے اور انہیں
میں آپ سے ایک ہی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ میرے پیج کو شیئر کر دیجیے. کیوں؟ کیونکہ پیارے محترم بے شمار اسلامی بھائی ایسے ہیں کہ وہ اسلامی بھائی چاہتے ہیں، وہ اسلامی بھائی چاہتے ہیں کہ یعنی کوئی ایسے بندہ مل جائے ہم کو جو نعت کو پسند کرتے ہیں. کئی لوگ کرتے ہیں لیکن جو شوقین ہوتے ہیں نعت سننے کے بعد ان کو سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب محتر محتر وسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں وہ جھومتے ہیں. محبت میں ایسی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی. مجھے تو پتا ہے میں کتنا برا ہوں، مجھے تو پتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی. پیارے محترم سے میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے عمل کرتے جانا ہے. عمل کرتے جائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے بے شمار فائدے ہوں گے. اور انشاءاللہ بسم اللہ پیارے محترم سے عمل ہی ہماری زندگی میں ڈالنا ہے. کیوں؟ کیونکہ پیارے محترم سے ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو اور کون عمل کرے گا؟ اور کون عمل کرے گا؟ عمل ہماری زندگی میں ڈالنا ہے. آپ کو ایک جدول بتا دوں، یعنی کل سے آج رات سے ہی بتا دیتا ہوں. پیارے محترم سے جس طریقے سے ہم سحر کے لیے اٹھتے ہیں، پیارے محترم سے یہ خوب عبادتوں والے وقت ہے اور دعاؤں والا وقت سے گزر رہے ہیں. پیارے محترم سے جب ہم یعنی گزرتے ہیں عبادتوں سے ہم گزرتے ہیں تو ہمارے لیے کتنے بڑے فائدے ہوتے ہیں ہم سوچتے چلے. پیارے محترم سے رات سحر میں جب اٹھ رہے ہیں تو آپ اس طریقے سے کر لیں کہ پیارے محترم سے ہمارے لیے معاملات یہ بن جائیں کہ اللہ عز و جل ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے والدین سے راضی ہو جائے، اور اللہ عز و جل سرکار علیہ السلام کی تمام امت سے راضی ہو جائے. اس طریقے سے عمل ہم کریں گے تو پیارے محترم سے ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی اور ہمارے لیے بے شمار برکتیں ہی برکتیں ہوں گی. پیارے محترم سے اور ایک چیز بتاتا ہوں، چلو رات میں جب اٹھیں پیارے محترم سے سحر کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو 4 رکعت آپ پیارے محترم سے تہجد کی نماز پڑھ لیں. کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ پیارے محترم سے علماء فرماتے ہیں، یعنی بے شمار علماء اس طریقے سے فرماتے ہیں کہ میں بڑے بڑے مبلغین کے ساتھ رہا ہوں. پیارے محترم سے وہ مبلغین کس طریقے سے رہتے تھے؟ پیارے محترم سے یعنی رات جب اٹھتے تو پیارے محترم سے اٹھنے یعنی پہلے لوگوں کو اٹھا دیتے. ہم جہاں پر اعتکاف کرتے تھے اس طریقے کا معاملہ ہوتا، ہم اٹھا دیتے، اٹھانے کے بعد پیارے محترم میں تہجد ہوتی، دعا ہوتی، اس کے بعد پیارے محترم سے ہم سحر کرتے، ہم سحری کرتے، اور سحر کرنے کے بعد پیارے محترم سے انہیں سحری کے بعد کی دعا بھی پڑھتے. انشاءاللہ عز و جل میں کچھ دیر بعد آپ کو وہ دعا یعنی یہ پروگرام جس طریقے سے ہمارا اینڈ ہو جائے گا سحر کے یعنی دعا میں میرے اپنے پیج پر ڈال دوں گا، آپ وہاں سے نکال لیجئے گا. پیارے محترم سے میں دعا کرنے یعنی سحر کرتے، پھر اس کے بعد سحر کے بعد یعنی دعا پڑھ لیتے، یعنی 7 مرتبہ پڑھنا ہے وہ دعا. وہ پڑھنے کے بعد پیارے محترم سے فجر کا انتظار کرتے. میں آپ کو یہاں پر ایک چیز دیتا ہوں، چلو پیارے محترم سے میں فجر کا انتظار کرتے ہوئے آپ کو کیا کرنا ہے؟ فجر کا انتظار ضرور کریں، آپ فجر کا انتظار ضرور کریں، لیکن پیارے محترم سے اس وقت آپ کو اس 10 دنوں میں پیارے محترم سے ایک قرآن پاک پڑھنا ہے انشاءاللہ. یعنی بآسانی ہم پڑھ لیں گے، بآسانی ہم پڑھ لیں گے. پیارے محترم سے کس طریقے سے پڑھنا ہے آپ سنتے ہوئے چلیں. پیارے محترم سے ہمیں کیسا پڑھنا ہے؟ فجر کے یعنی سحر ہو گئی، دعا پڑھ لیے، دعا پڑھنے کے بعد ہم تلاوت کے لیے. کیوں؟ کیونکہ پیارے محترم سے ہمارے لیے فجر کا ٹائم یعنی 22 منٹ اور ٹائم رہتا ہے، 22-25 منٹ. یعنی ہم قرآن پاک پڑھ لیں 25 منٹ میں. بعض اسلام میں 1 پارہ پڑھتے ہیں، بعض اسلام میں آدھا پارہ پڑھتے ہیں، بعض 2 پارہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے سے جو 1 پارہ پڑھ لیا الحمدللہ، جو آدھا پارہ پڑھ لیا اسلامی بھائی پیارے محترم اسلام بھائیو، وہ فجر کی نماز کے بعد پھر آدھا پارہ پڑھ لے، آپ کا 1 پارہ ہو گیا. اور جو 1 پارہ پڑھ لیا وہ اسلام میں جو اسپیڈ پڑھتے ہیں ان کے لیے اور مزید میں آپ کے اندر برکتیں ڈالنا چاہ رہا ہوں. پیارے محترم سے اس وقت وہ اسلامی بھائی کیا کریں؟ وہ اسلامی بھائی یہ کریں کہ فجر کے بعد پھر 1 پارہ پڑھ لیں، 2 پارے ہو گئے. ہاں
جو اسلامی بھائی آدھا پڑھتے ہیں وہ اسلامی بھائی پیارے محترم مسلم بھائیوں یعنی آدھا فجر کے بعد پڑھ لیں، ایک پارہ ہو گیا۔ جو پاؤ پڑھتا ہے پھر وہ پورا پاؤ یعنی پون پارہ پیارے محترم مسلم بھائیوں یعنی فجر کے بعد پڑھ لیں، ایک پارہ ہو گیا۔ اور یعنی جب ظہر کا وقت ہوتا ہے، جب ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے پیارے محترم مسلم میں وضو کر لیں آپ، یعنی پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق چاش تک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ آرام کر لیں۔ اس کے بعد جب اٹھیں گے پیارے محترم مسلم جب اٹھیں گے آپ کیا کرنا ہے پیارے محترم مسلم پھر اس کے ایک پارہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد پیارے محترم مسلم بھائیوں درود پاک کے بعد ہمیں یعنی پھر سے ظہر کی نماز کا وقت آ جائے گا تو پیارے محترم سے میں اس وقت کوئی سنتوں میرا بیان سن لیں اور یا پڑھ لیں۔ پیارے محترم سے میں یہ وقت ہمارے لیے بڑا آسانی سے گزر رہا ہے۔ آپ کو بے شمار علماء اہل سنت کے بیانات، ہندوستان کے مشہور عالم دین مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب قبلہ دامت برکاتہ اللہ علیہ، اور آپ جو عالم دین کو اہل سنت کے عالم دین کو پہچانتے ہیں آپ ان کے بیانات سن لیجئے، یا نہیں تو کسی آپ جس کو چاہتے ہیں پیارے محترم میں وہ اسلامی بھائی یعنی ان کے بیانات سن لیجئے۔ یعنی ہم اگر سنیں گے تو پیارے محترم میں ہمارے اندر بھی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوگا۔ پھر اس کے بعد نماز کا وقت آ جائے گا، ظہر کی نماز پڑھ لیں، یعنی پھر یعنی ظہر پڑھ لیجئے۔ ظہر پڑھنے کے بعد پیارے محترم سے بھائیو یعنی کچھ سنتیں سیکھنے میں لگ جائیے، کچھ سنتیں سیکھنے میں لگ جائیے۔ پیارے محترم سے میں تیل لگانے کی سنت کس طریقے سے ہوگی، ہاں تیل لگانے کی سنت کس طریقے سے ہوگی آپ کو میں بتاتا ہوں۔ چلو یہ میں اپنا بیگ سامنے رکھ رہا ہوں مائک کے لیے۔ پیارے محترم اسلام بھائیو آپ سوچ لیں کہ تیل کا یعنی شیشہ ہوتا ہے، تیل کا جو شیشہ ہوتا ہے آپ سیدھے ہاتھ میں لے لیں، لے کر بائیں ہاتھ میں تیل ڈال لیں، بائیں ہاتھ میں تیل ڈال لیں۔ آپ کو ابھی بتا رہا ہوں پیارے محترم اسلام بھائیو، بائیں ہاتھ میں آپ جب تیل ڈال لیں گے، یہ میرے بھانجے ہیں ساتھ میں، یہ تیل کا ڈبہ بھی لا کر دے دیے، تیل ہے نا یہ لے لیجئے، کھول لیجئے اور بائیں ہاتھ میں ڈال لیجئے۔ آپ نے ڈال لیا، بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے پیارے محترم اسلام بھائیو۔ پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیجئے، آپ کلمے کی انگلی لے لیجئے اور سیدھے بہو پر لگا لیجئے، پھر بائیں بہو پر لگا لیجئے، پھر سیدھے پلک پر لگا لیجئے، پھر بائیں پلک پر لگا لیجئے، پھر مونچھ پر، پھر سیدھی طرف بائیں طرف، پھر داڑھی پر لگا لیجئے اچھی طریقے سے رائٹ سائڈ، پھر بائیں طریقے سے، پھر اچھا جو بھی بچ گیا اچھا دیکھ کر آپ لگا لیجئے۔ پھر تیل ڈال لیجئے، پھر تیل ڈال لیجئے، ڈالنے کا پیارے اور محترم اسلام بھائیو میرے ابھی تو بال نہیں، لے لیے ہاتھ میں ڈال لیے، سیدھی طرف لگانا ہے، پھر بائیں طرف لگانا ہے، پھر بیچ میں سے اس طریقے سے لگا لینا ہے۔ تو اس طریقے سے لگانا ہے پیارے محترم نے، پھر بچا ہوا تیل پورا اچھا سر پر ڈال کر اچھا مسل لیجیے۔ یہ ہو گئی تیل لگانے کی سنتیں اور آداب، تو یہ ہو گیا۔ تو پیارے محترم نے کوئی ایک چیز آپ سیکھ لیں، پھر اس کے بعد پیارے محترم سے بھائیو یہ ایک عمل ہو گیا۔ پھر دوسری چیزیں پیارے محترم سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں، ہاں یعنی آپ کچھ بھی سیکھیں پڑھیں، آپ کا ٹائم ایسا ہی نہیں گزرے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ہمارا ٹائم پیارے محترم سے بھائیو خوب اللہ اور اس کے رسول کو منانے ہوئے میں لگ جانا ہے، کیونکہ پیارے محترم اسلام بھائیو، پیارے محترم اسلام بھائیو ہمارے معاملات کیا ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان کس طریقے سے یعنی جا رہا ہے، کیسے کیسے معاملات سے گزر رہے ہیں۔ تو پیارے محترم سے ہمیں چاہیے عمل ہمارے اندر ڈالنا ہے۔ آپ سب سے پہلے ہمارے اندر پیارے محترم سے بھائیو عاجزی کو پیدا کرنا ہے، غصے کو ہم ختم کر ڈالنا ہے۔ اور پیارے محترم سے غصہ آئے تو بھی کیسا ہے، غصہ کس چیز سے ہم کو ہے۔ پیارے محترم سے بھائیو آپ جتنا عمل کریں گے اتنے لوگ آپ پر انگلی اٹھائیں گے،
ٹھیک ہے. پیارے محمد مسلم میں جو جنہیں کوئی ایک تو ایسا ہوگا وہ کہے گا کہ سرکار کا عاشق جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو ہم اس طریقے سے ہم عمل ہمارے اندر ڈالنا ہے. اگر ہم ڈال لیں گے پیارے محمد مسلم میں اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا, بہت بڑا فائدہ ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے ہم علم دین سیکھنا ہے, عمل کرنا ہے, اسے آگے تک پہنچانا ہے. پیارے محمد مسلم میں جو یہ عمل کے جو معاملات ہوتے ہیں, اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے, اتنا بڑا کرم ہوتا ہے کہ پیارے محمد مسلم میں جو جنہیں ساتھ میں جنہیں ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسے دیدار بھی نصیب ہو جاتا ہے. ہاں, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو مولا, میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. تو پیارے محمد مسلم میں ہمیں عمل کرنا ہے انشاءاللہ باذن اللہ. ہم عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. اور پیارے محمد مسلم میں جو عمل کرتے ہوئے ہی ہم کئی چیزوں کو لے کر آگے بڑھنا ہے. اگر ہم بڑھیں گے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوں گے, اگر ہم ویسا ہی چھوڑ دیں گے تو پیارے محمد مسلم میں ہمارے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائے گی. ہم یعنی وقت ہمارا آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, لیکن پیارے محمد مسلم میں وقت کے ساتھ ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں گے تو پیارے محمد مسلم میں ہم پیچھے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہاں پر پیچھے؟ آپ میں سوچتے ہیں کہ ہم نا بڑے ہو رہے ہیں, پیارے محمد مسلم زندگی سے دور موت کے قریب ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ایسے ایسے معاملات ہمارے ہو رہے ہیں. تو پیارے محمد مسلم ہمیں چاہیے ہم عمل ہم انشاءاللہ کریں گے. انشاءاللہ ایک نعت پاک پڑھوں گا, اس کے بعد انشاءاللہ بسم اللہ انہیں ہم مل کر دعا کر لیں گے انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میری بڑی پسندیدہ نعت ہے تقریباً پیارے محمد مسلم میں سب سے پہلے یہ نعت ہے نکالا جب 11 مارچ 2010 6 AM کو یہ نعت نکالا گیا. تو اس وقت سے نا میں پڑھتا جاتا ہوں الحمدللہ. آج بھی میں انشاءاللہ پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. پیارے محمد مسلم میں انشاءاللہ آپ بھی وہاں پر پڑھیں. پیارے محمد مسلم میں کیوں پڑھے کہتا ہوں یہ بھی سن لیجیے. اس لیے پڑھیں پیارے محمد مسلم میں اس لیے پڑھے کیونکہ جب ہماری زبان کھلے تو ہماری زبان پر نعت پاک رہے. ہاں, نعت شریف ہم پڑھے اس لیے کہ پیارے محمد مسلم میں جتنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں نعت پڑھیں گے, جتنا درود پاک پڑھیں گے پیارے محمد مسلم میں اتنا سرکار کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے. تو مل کر آپ جیسی بھی آپ کی آواز ہے الحمدللہ آپ میرے سے رابطہ کیجئے. اگر حیدرآباد عنبر پیٹ میں آپ رہتے ہیں تو میرے سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ بسم اللہ. اپن مل کر آپ کے گھر میں بھی لاک ڈاؤن کے بعد محفل کریں گے انشاءاللہ. تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے, تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے, تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے. میں بھی چوموں گا پیغمبر, میں بھی چوموں گا پیغمبر پائیں اقدس آپ کے, تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے, تاج والوں کے سروں پر پائیں اقدس آپ کے. آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے, آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے, آپ کے قدموں کے نیچے نرم پتھر ہو گئے. کیا کہوں اللہ اکبر, کیا کہوں اللہ اکبر پائیں اقدس آپ کے, کیا
کہو اللہ اکبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے میں بھی چوموں گا پیمبر میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے سست اور قبروں سواری تیز ہو جاتی وہی 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 جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے پیارے مقدم سے مجھے یہ اشعار حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں لینے کے لیے آئی. آپ چھٹپن میں جب تھے چھوٹے جب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹپن میں جب تھے پیارے محمد سے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار قدرت قرار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم رسوا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہیں آپ لینے کے لیے آئی. پیارے محمد سے جب دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی تھی آپ کی اونٹنی اتنی کمزور اور لاغار تھی یار محمد سے بہت کمزور تھی کچھ سب سے پیچھے آتی. جب سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض نجینہ صاحب معطر حسینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیارے محمد سے دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا لے کر اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی. جب جیسا ہی اونٹنی پر سوار ہوئی پیارے محترم سے میں وہ لاغار اونٹنی اب سب سے تیز آگے جانا شروع ہو گئی. سبحان اللہ سب سے آگے وہ اونٹنی کا معاملہ. سرکار کی برکتیں دیکھیں آپ دائی حلیمہ کے گود میں آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اب سوار ہوتے ہی اونٹنی سب سے آگے چلنے لگی. سبحان اللہ. اب یہ معاملہ سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی سست اور کمروں سواری تیز ہو جاتی وہی جب لگاتے ایک ٹھوکر جب لگاتے ایک ٹھوکر پائے اقدس آپ کے. اور اس لیے مکہ مدینہ اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم. اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم. اس لیے مکہ مدینہ بن گئے دونوں حرم. آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے آ گئے جب بندہ پرور پائے اقدس آپ کے. پیارے محترم سے جب آپ کو ٹکٹ عمرے کا لگ جائے یا حج کا لگ جائے جب آپ پہلی مرتبہ کعبۃ اللہ کے پاس جاتے ہیں نا علماء فرماتے ہیں پیارے محترم سے جب کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے پہلے تو انسان ہوتا ہے پہلے بہت تڑپ جاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کہاں پر بلا لیا. پیارے محمد سے جب پہلی کعبے پہ نظر پڑ رہی ہے تو اس وقت کیا کرنا ہے. پیارے محمد سے اس وقت دعا کرنا ہے مولا میں جبھی بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لوں مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے. یہی دعا کرنا ہے. پیارے محمد سے یہ دعا کتنی مقبول ہے. آپ کبھی بھی ہاتھ اٹھا لیں. علماء فرماتے روایتوں میں ملتا ہے جب پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے تو جو بندہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعائیں کبھی بھی وہ دعا کرتا ہے تو پیارے محترم سے اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہا گیا. تو پیارے محترم سے یہ دعا کر لینا
اللہ آپ کو اور مجھے حاضری کی سعادت بخشے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ کعبے پہ نظر پڑی تو یہ دعا کرنا ہے، اور پیارے محمد مسلم مکے میں جو بندہ ایک نماز مکے میں پڑھتا ہے تو پیارے محمد مسلم جو 1,00,000 نیکیوں کا ثواب اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب اسے عطا فرمایا جاتا ہے۔ اور جو بندہ پیارے محمد مسلم اور جو بندہ مدینے میں ایک نماز پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس کے لیے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کتنا بڑا معاملہ ہے، سوچے۔ اللہ آپ کو اور میرے کو مجھے نصیب فرمائے، کیونکہ پیارے محمد مسلم انہیں جانے کے بعد پھر تڑپ پڑتی ہے۔ آپ جائیں، آپ کوششیں کریں، آپ عمل ہمارے اندر ڈالیں تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ پیارے محمد میں ایسا فائدہ ہوگا کہ اس سے اتنا فائدہ ہوگا کہ پیارے محمد میں ہمارے لیے بہت چیزیں ہمیں مل جائیں گی، بہت چیزیں ہمیں ملے گی۔ اللہ عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ پیارے محمد میں جو بے شمار چیزیں، بے شمار برکتیں ہمیں ملے گی، ہم عمل کرنا ہے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا میرے مولا، تجھے تو پتا ہوں میں کتنا برا ہوں، تجھے تو پتا ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا میرے مولا۔ پیارے محمد میں جو یعنی یہ اشعار اس طریقے سے، اور ایک اشعار پڑھ لو۔ میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، میری قسمت بھی کھلے گی، میرے گھر بھی آئیں گے، دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے، دیکھوں گا میں زندگی بھر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے، میں بھی چوموں گا پیمبر، میں بھی چوموں گا پیمبر پائے اقدس آپ کے، تاج والوں کے سروں پر پائے اقدس آپ کے۔ حشر تک مٹتا نہیں ہے، حشر تک مٹتا نہیں ہے، مٹ گیا جو آپ پر، حشر تک مٹتا نہیں ہے، مٹ گیا جو آپ پر، اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے، اے اجاگر تھام مٹ کر پائے اقدس آپ کے۔ پیارے محمد سے مجھے انشاءاللہ مل کر ہم دعا کر لیں گے انشاءاللہ بسم اللہ۔ پیارے محمد میں ذکر بھی کرنا کا دل ہے، اور ایک چیز آپ غور سماعت فرما لیں، پیارے محمد میں شب جمعہ کا دن، شب ایک سیکنڈ پیارے محمد سے علماء فرماتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن یعنی جمعہ کی رات کو یہ درود پاک پڑھے گا، علماء فرماتے ہیں پیارے محترم سے بھائیو بوقت نزا زندگی بھر اگر یہ درود پڑھنے کا اس کا معمول تھا تو پیارے محترم سے بھائیو بوقت نزا موت کے وقت اس کو سرکار نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے منصار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اور کرم والا کرم یہ ہوگا کہ پیارے محمد مسلم جو کرم اس کے اوپر اتنا ہوگا کہ پیارے محمد مسلم جو اس کے جنازے میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلوہ افروز ہوں گے۔ اور علماء فرماتے ہیں پیارے محمد مسلم جو کرم بالا کرم یہ ہوگا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اس کی قبر میں اتار رہے ہوں گے۔ کتنا عظیم ثواب ہے، ہم سوچتے چلے پیارے محمد مسلم ہمیں ہم عمل کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، عمل کے لیے ہم آگے بڑھ کر عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ
تمام چیزیں کس کو ملیں گی؟ پیارے محمد سے میں وہ بندہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ عز و جل اس کو یہ چیزیں عطا فرمائے گا۔ آئیے مل کر حصول برکت کے لیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے محترم سے بھی یہ درود پاک ہے، میں انشاءاللہ دعا کے بعد میں اپنے پیج پر ڈالوں گا، آپ اسلامی بھائی اس کو اپنے پیج سے نکال لیجئے، آپ شیئر کر لیجئے، اور پیارے محترم سے بھی اس کو ہر جمعرات کو پڑھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آپ اگر معمول بنا لیں گے تو پیارے محترم سے بھی اس سے بڑے فائدے ہوں گے انشاءاللہ، مل کر دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ دعا کے آداب میں سے پیارے محترم مسلم بھائیوں، جب کبھی دعا مانگے تو جس طریقے سے نماز میں بیٹھتے ہیں ویسا بیٹھ جائے، اور اپنے ہاتھوں کو پیارے محترم مسلم سینے کے برابر، کندھوں کے برابر، چہرے کے برابر، یا اتنا اٹھا دیں کہ یہ بغل کی سفیدی کہتے ہیں رہتی نہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا، نظر آ جائے۔ اس چار صورتوں میں کوئی بھی صورت پر عمل کریں گے تو پیارے محترم سے بھائیوں سنت کا ثواب پائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا مستقیم بحمد ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، اے مالک المولا، ہماری ہمارے والدین کی ساری امت کی مولا بخشش میں مغفرت فرما۔ اے اللہ عز و جل گناہوں سے نفرت یہ کہ ان سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل یہ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے، اے مالک مولا عز و جل آج کی رات کا رات ہے، اے مالک مولا عز و جل اس رات میں مولا ہمیں خوب خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نوافل پڑھنے کی، اے اللہ عز و جل جو نمازیں ہماری چھوٹ گئی ہے مولا اس کی گنتی کر کر مولا لگ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل نمازوں سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں سے الفت عطا فرما۔ اذان سنتے ہی مولا مسجدوں کو آنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے مالک مولا ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اے اللہ عز و جل ہم نمازوں کو پیٹ پیچھے ڈال کر مولا نمازیں چھوڑ کر سو رہے ہیں، اے مالک مولا عز و جل ہم نے سن رکھا ہے مولا، اے اللہ ہم نے علماء سے سن رکھا ہے جو بندہ ایک نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو مولا اے اللہ عز و جل اسے 2,88,00,000 برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ اے اللہ عز و جل آج اے مولا آج کی چلچلاتی دھوپ میں مولا اگر ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ دھوپ میں ٹھہر نہیں سکتے، یہ 33 34 یا 38 کی دھوپ میں مولا ہم ٹھہر نہیں سکتے مولا، جہنم کی آگ کیسا ہم برداشت کریں گے؟ اے مالک مولا عز و جل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اے اللہ گنتی کر کر مولا زندگی کی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، نمازوں سے شوق عطا فرما دے، نمازوں سے محبت عطا فرما دے، نمازوں میں الفت عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل نمازیں صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے نمازیں اے اللہ عز و جل 60 سال اے اللہ بندے پڑھیں گے، ان کے رکوع اور سجود صحیح نہیں ہونے کے سبب مولا کالے کپڑے میں باندھ کر برود قیامت اس کے منہ پر مار دی جائے گی، اے اللہ اے مالک مولا نمازیں سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل اے مالک مولا صحیح معنوں میں سیکھنے والا بنا دے، اے اللہ سیکھنے کو اپنانے والا بنا دے،
اے اللہ سیکھنے کے بعد دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اے اللہ عز و جل ہماری تمام اے اللہ عز و جل غلطیوں کو معاف فرما دے، اے اللہ نمازوں کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پاک بھی سیکھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اے مالک و مولا عز و جل اے مالک و مولا اگر اے اللہ عز و جل ہم سب کو مولا اس سال مدینے کی حاضری عطا فرما دے، اے اللہ کعبے کا طواف عطا فرما دے، سرکار نامدار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ مولا اے اللہ ہماری جائز دعاؤں کو قبول فرما دے، ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم فرما دے، اے اللہ والدین سے اٹوٹ محبت عطا فرما دے، والدین کے لیے مولا اے اللہ بازو بچھانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ان کا کہا سنا اے اللہ کہا گیا اسے سننے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہم سے راضی ہو جا، ہمارے بھائی بہن سے راضی ہو جا، ہمارے اہل و عیال سے راضی ہو جا، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل ہماری تمام جائز مرادوں کو بھی پورا فرما دے، اے اللہ عز و جل والدین سے راضی ہونے کے ساتھ ہی مولا اے اللہ ہم سے راضی ہونے کے ساتھ ہی مولا ہمارے اہل و عیال کے ساتھ راضی ہونے کے ساتھ ہی مولا اسی سال مولا سب کے ساتھ کعبے کا طواف مدینے کی حاضری عطا فرما دے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما دے، تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے، اے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے مالک مولا عز و جل ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، ہمارے دوست احباب سے راضی ہو جا، ہمارے رشتہ داروں سے راضی ہو جا، اے اللہ عز و جل اے مالک مولا اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ اے مالک مولا جو مسلمان بیمار ہے اے اللہ کرونا وائرس کی طرف سے بیمار ہے تو مولا تو شافع الامراض ہے، تو حل المشکلات ہے، تو دافع البلیات ہے، اے مالک مولا اے اللہ عز و جل اے اللہ تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرما دے، اے اللہ کسی کے ہارٹ کا پرابلم ہے، کسی کے لنگز کا پرابلم ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو بی پی ہے، اے مالک مولا ہر طریقے کی بیماریوں میں مسلمان پریشان ہے مولا اے اللہ ہر طریقے کی بیماری سے مسلمانوں کو محفوظ فرما دے، اے اللہ عز و جل ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرما دے، اے اللہ اے مالک مولا عز و جل عظیم بھائی کو صحت عافیت درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، ایک اسلامی بھائی کا نام آیا بہن کا نام آیا ہے اے اللہ وہ ڈاکٹر ہے، اے اللہ دبئی میں وہ کرونا وائرس کی وجہ سے پریشان ہے مولا اے اللہ حمیدہ اے اللہ حمیدہ اور کچھ نام ہے مولا اے اللہ حمیدہ کو اے اللہ وہ اسلامی بہن کو مولا تو صحت عطا فرما دے، عافیت عطا فرما دے، درازی عمر بالخیر عطا فرما دے، کرونا سے پاک ہونے کے ساتھ ہی مولا اسے کعبے کا دیدار عطا فرما دے، اے اللہ اس عورت کو اس بہن کو اے مالک مولا عز و جل سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ہمارے والدین سے راضی ہو جا، اے اللہ عز و جل ہم سب کو بھی مولا والدین کے ساتھ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ کی حاضری عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل میرا جو سپورٹ کرتے ہیں میرا جو ساتھ دیتے ہیں مولا ندیم اور مولا مدثر کو مولا اور جو بھی میرے خاندان والے ہیں اے اللہ میرے بھانجے بھانجیاں بھتیجے بھتیجیاں اے اللہ عز و جل سب کو مولا اسی سال مدینے کی حاضری عطا فرما دے، اے اللہ ان سب کو والدین کا فرمانبردار بنا دے، اے اللہ بڑوں کی اے اللہ عز و جل عزت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے اندر عاجزی انکساری عطا فرما دے، اے اللہ عز و جل اس رات کو مولا ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، ہمارے بھائی بہن کی بخشش کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ عز و جل اے اللہ میرے رشتے میں مولا میرے بھائی میں بھائی بہن جو بھی اے اللہ میرے خاندان میں جو بھی بیمار ہے مولا سب کو تو شفا یابی نصیب فرما دے، اے اللہ میرے بڑوں کا سایہ میرے سر پر دائر قائم اور دائم فرما دے، اے اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے،
دے. اے اللہ جتنے ناظرین ہیں مولا اے اللہ سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے. اے اللہ سب کے گھروں میں مولا اے اللہ خوشحالی عطا فرما دے. سب کے بڑوں کو صحت عافیت درازی عمر بالخیر عطا فرما دے. اے اللہ میرے دوست بہاد کے گھر میں بھی پریشانی ہے اے اللہ ان کی اہلیہ بھی پریشانی. اے مالک و مولا عز و جل صحت اسے بھی عطا فرما دے. اے اللہ عز و جل اے مالک و مولا عز و جل اے اللہ علیم بھائی کو بھی صحت عافیت درازی عمر بالخیر عطا فرما دے. اے اللہ میری پھوپھی کو بھی صحت عافیت درازی عمر بالخیر عطا فرما دے. اے اللہ میرے والدین کو بھی صحت عافیت درازی عمر بالخیر عطا فرما دے. اے اللہ جو مانگنا ہے اے اللہ جو زبان پہ آیا وہ ہم نے مانگ لیا, جو بن مانگے رہ گیا مولا تو بن مانگے عطا فرما دے. اے اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے, ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے مالک مولا عز و جل ہمیں نیک بنا دے, پارسا بنا دے. اے اللہ قرآن کا قاری بنا دے. اے مالک مولا مسجد کا نمازی بنا دے. اے اللہ عز و جل میدان کا غازی بنا دے, سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ عز و جل سرکار علیہ السلام کی حدیثوں کو پڑھنے والا بنا دے. اے اللہ عز و جل اے اللہ دین اور اہل سنت پر مولا آخری وقت تک قائم اور دائم فرما دے. اے مالک مولا عز و جل اے اللہ عز و جل جہاں جہاں اے اللہ کرونا وائرس کے سبب مسلمان مولا پریشان ہیں مولا اے اللہ ہندوستان میں بے شمار مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. اے اللہ اے مالک مولا عز و جل جو بھی پریشان کر رہے ہیں مولا اے اللہ ان کو کیفر کی دیدار تک پہنچا دے. اے اللہ عز و جل اے اللہ کوئی مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو مولا ان کے ہاتھوں کو شل فرما دے. اے مالک مولا عز و جل مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے, مسلمانوں پر کافر سے غلبہ عطا فرما دے. اے اللہ عز و جل حضرت اورنگزیب علیہ رحمت رضوان کا واسطہ اے مالک مولا عز و جل ہند الولی حضرت خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ اے اللہ اے مالک مولا عز و جل اے مالک مولا حضرت اے اللہ عز و جل بابا شرف الدین علیہ رحمت رضوان کا واسطہ, حضرت یوسفین شریفین کا واسطہ, حضرت جمال الدین قادری کا واسطہ, حضرت اکبر شاہ علیہ رحمت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا واسطہ. اے مالک مولا عز و جل سیدی غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا واسطہ مولا ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے. اے اللہ میں یہ کیوں کہوں یہ عطا ہو وہ عطا ہو, ایسا دے مولا ہم سب کے گھر بھر کا بلا ہو, مٹی نہ ہو برباد مسیح مرگ الہی, جب خاک اڑے ہماری تو مدینے کی ہوا ہو. ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یار محترم مسلم بھائیو, انشاءاللہ عز و جل میں روزانہ انشاءاللہ 6 بجے شام کے 6 بجے افطار سے پہلے انشاءاللہ روز حاضر ہو رہا ہوں لائیو ایف بی پیج ڈاکٹر سید اسماعیل حنفی قادری پر. آپ ضرور شرکت کریں اور پیارے محترم سے بھائیو یعنی طاق رات ہو یا جفت رات انشاءاللہ عز و جل ہم یعنی رات میں 10:30 بجے لائیو آئیں گے. آپ ضرور شرکت فرما دیجئے. اللہ عز و جل آپ کا اور میرا سننا اور کہنا عمل کرنا مولا قبول اور منظور فرما اور مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عز و جل ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے. آمین 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 بجائے نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.